بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین اور جمیل بنائیں گے۔ وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس کے شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھی اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہو، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا جنت میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، وہی اس کا جنت میں بھی شوہر ہوگا۔ ایک ام سلمہ اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت کی بلائی لیں گے جو نیک ہوں گا۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں اور آ کر کہنے لگی، اے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس سے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے اور روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو اور خاتمہ ایمان پر بھی ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مرے، اندھیرے کو کوچڑی روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ تب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے 5 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ عورت کی زبان سے نکلے 5 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام کرنے والی جو ہوتی ہے وہ جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی ہے وہ عورتیں۔ تب عورتوں نے پوچھا، اے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائے تو صحیح کہ وہ 5 جملے ہیں کون کون سے؟ تب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ کہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے حلال رزق طلب، حلال رزق مانگنے والا یہ جملہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میرے سرتاج، میرے گھر میں لے کے آنا ہے تو حلال کا لقمہ لے کے آنا۔ سنو، حرام رزق میں نہ اپنی اولاد کو کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے، حرام نوالا ہے، میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنے اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنے اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا ہے تو صرف حلال رزق لے کے آنا۔ تب ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں، ایک صحابیہ کا رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک غریب صحابی تھا۔ وہ روزانہ محنت مزدور کرنے کے لیے صبح گھر سے باہر نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی کر کے واپس گھر میں آ جاتا۔ دیکھا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی کھلاتا تھا اور خود بھی کھیلتا تھا، خود بھی وہ کھاتا تھا۔ تب ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دن جب وہ گھر سے باہر نکلا، سارا دن خواب جانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا،
مزدوری تلاش کرتا رہا، اس سے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی ہاتھ گھر شام کو آ گیا اور کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں گھر میں، خالی پیٹ شوہر اور بیوی دونوں سو گئے۔ صحابی اور صحابیہ دونوں بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن بھی حسب معمول گھر سے وہ صحابی روزی کے لیے نکلا، پھر سارا دن خاک جانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، تب بھی مزدوری نہ ملی، شام کو پھر خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے آدمیوں کے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابیہ بھوکی سو گئی، حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی رخصت کرنے کے لیے، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا کہ میری بات سن کر جائے۔ شوہر رک گیا، بولا کیا کہنا ہے؟ تب اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ اے میرے سرتاج، سوچ کی بنیاد پر کہ میری 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تیسرے دن آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کے آئے میرے گھر میں آ جائے۔ یاد رکھے کہ میں حرام کا رزق قبول نہیں کروں گی، حرام کمائی کا لقمہ نہ تو میں کھاؤں گی اور نہ میں اپنی اولاد کو کھلاؤں گی، اور یاد رہے کہ اگر میں بھوکی بھی مر جاؤں تب بھی میں حرام کا کوئی چیز نہیں کھاؤں گی۔ جب کام نہ ملے تو واپس گھر آ جانا، لیکن چوری کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، نہ سود کا مال میرے گھر میں لے کے آنا، نہ حرام مال میرے گھر میں لے کے آنا۔ تب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہ جملہ مردہ عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گی، روح نکلتے وقت اس سے تکلیف بالکل نہیں ہوگی، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا، یہ جملہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا اس کے لیے۔ اس کے علاوہ دوسرا جملہ بیوی کا یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے کہ شوہر کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، بیوی نے کوئی ایسا الفاظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس سے شوہر کی پریشانیوں کو خوشی میں بدل دیا، یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جملہ یہ ہے کہ اتنا بڑا قیمتی سر، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان اور سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن، اتنا بڑا قیمتی جس کے سر کے اندر ہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا جب اس سر کے اندر آنکھیں، کان، سب کچھ ہے۔ جب عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کو اتنا پسند ہے، یہی سبحان ربی الاعلی مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ یعنی کہ تیسرا جملہ یہ ہے کہ عورت نماز کا اہتمام کرے، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑ دے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ
اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے کہ تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، اور لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، جس کا من اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ چوتھا جملہ یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، جب تک وہ اپنے شوہر سے اجازت نہ لے اور اپنے شوہر کو ساتھ لے کر نہ چلے، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوں گی۔ پانچویں وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ہو، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڑ پر شوہر کو خوشی دینے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ ناظرین حضرات، یہ 5 جملے ایسے ہیں، یہ 5 کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی اور خاتمہ ایمان سے ہوگا تو قبر سے سیدھا جنت میں وہ عورت چلی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین حضرات، کمنٹ باکس میں اللہ جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاء فی الدارین۔